الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ قال اللہ عز وجل اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، تو جو کوئی تم میں سے اس مہینے میں موجود ہو تو اسے چاہیے کہ پورے مہینے کے روزے رکھے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 185۔ ماہ رمضان کے روزوں کا وجوب۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد کہ جو کوئی تم میں سے اس مہینے میں موجود ہو اسے چاہیے کہ پورے مہینے کے روزے رکھے، اور اس جملے میں رمضان کے روزے کو ہر اس شخص کے لیے واجب و فرض قرار دیا جا رہا ہے جو اس مہینے میں موجود ہو، یعنی ماہ رمضان میں وہ اپنے شہر میں مقیم ہو اور جسمانی طور پر تندرست ہو تو اسے چاہیے کہ وہ ضرور روزے رکھے۔ اس آیت نے اس سابقہ اباحت کو منسوخ کر دیا کہ صحیح مقیم شخص روزہ نہ رکھنے کے عوض ہر دن ایک مسکین کو 2 وقت کھانا کھلا دے، جیسا کہ قبل ازیں بیان کیا جا چکا ہے۔ جب روزے کو حتمی فریضہ قرار دیا تو دوبارہ پھر اس بات کا ذکر فرما دیا کہ مریض و مسافر کے لیے روزہ نہ رکھنے کی رخصت ہے، اور شرط یہ ہے کہ وہ بعد میں قضا دے لیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، اور جو بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں روزے رکھ کر گنتی پوری کر لے۔ یعنی جو شخص جسمانی طور پر بیمار ہو اور روزہ رکھنا اس کے لیے بہت گراں یا تکلیف دہ ہو، یا وہ حالت سفر میں ہو، تو جتنے دن وہ روزے نہ رکھ سکے اتنے دن بعد میں روزے رکھ لے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے حق میں آسانی چاہتا ہے اور وہ تمہارے حق میں سختی نہیں چاہتا۔ یعنی مقیم اور تندرست شخص کے لیے روزہ رکھنا اگرچہ ایک حتمی فریضہ ہے، تاہم آسانی اور رحمت و شفقت کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے سفر اور مرض کی حالت میں روزہ نہ رکھنے کی رخصت عطا فرما دی ہے۔ سفر سے متعلق روزے کے کچھ مسائل۔ سنت سے یہ ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ فتح مکہ کے موقع پر ماہ رمضان میں سفر پر نکلے تھے، اور جب آپ مقام قدید پر پہنچے تو روزہ افطار فرمایا اور لوگوں کو بھی حکم دیا کہ وہ روزہ افطار کر لیں۔ یہ حتمی طور پر فرض نہیں کہ سفر میں ضرور افطار کیا جائے، بلکہ یہ اختیار ہے، اگر کوئی چاہے تو روزہ رکھ لے اور اگر چاہے تو افطار کر لے، کیونکہ راوی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب ہم رمضان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلتے تو ہم میں سے کچھ لوگوں نے روزہ رکھا ہوتا تھا اور کچھ نے نہیں۔ روزہ رکھنے والے نہ رکھنے والوں پر اور نہ رکھنے والے رکھنے والوں پر کوئی الزام نہیں لگاتے تھے۔ اگر حالت سفر میں روزہ نہ رکھنا ہی واجب ہوتا تو روزہ رکھنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منع فرما دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی حالت سفر میں روزہ رکھنا ثابت ہے، جیسا کہ صحیحین میں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ماہ رمضان میں سخت گرمی میں نکلے، حتیٰ کہ گرمی کی شدت کے باعث مجبور ہو کر ہم اپنے ہاتھ سر پر رکھ لیتے تھے، اور ہم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا کسی اور نے روزہ نہیں رکھا ہوا تھا۔ یہ حدیث صحیح بخاری کی ہے 1945 اور صحیح مسلم میں 1122 پر آئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے اپنے بندوں کے لیے سہولت اور آسانی میسر فرما دی ہے کہ روزے کو اللہ تعالیٰ نے فرض کیا تو ساتھ ساتھ
اگر کوئی بیمار ہے یا سفر پر جا رہا ہے، دونوں میں انسان کے لیے تکلیف ہوتی ہے، تو اللہ نے اجازت دے دی کہ وہ کھائیں پئیں، اپنا علاج کرائیں، اپنا سفر پورا کریں۔ جتنے روزے چھوٹ گئے ہیں اتنے روزوں کو چاہیے کہ 11 مہینے جو ملتے ہیں رمضان کے علاوہ اس میں اس کو لوٹا لیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کوئی قید نہیں لگائی، اسی مہینے میں یا اسی دن کو نہیں، گرمی کے بجائے سردی میں چھوٹے دن ہیں، بڑے دن کے علاوہ چھوٹے دن میں رکھ لیں آپ روزے۔ ایک ساتھ نہیں رکھ سکتے لگاتار، 4-5 روزے چھٹے ہیں، لگاتار رکھنے کے بجائے ایک یہ مہینے میں، دوسرا وہ مہینے میں، تیسرا وہ مہینے میں، اس طرح سے رکھ لیں۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، تمہارے ساتھ مشکل نہیں چاہتا۔ انشاءاللہ باقی باتیں اگلے دروس میں آتی رہیں گی۔ ھذا ما عندی، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔